صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، ہماری خوش قسمتی کہ آج کی اس بابرکت محفل میں پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ گوشِ ولایت پروفیسر جناب میاں صغیر احمد صاحب سجادہ نشین کوٹلہ شریف تشریف لائے۔ میں صرف علماء کو اور پیر صاحب کو تھوڑا سا سبق سنانا چاہتا ہوں۔ نہ میں عالم ہوں، آپ جانتے ہیں، میں صرف سبق سنانا چاہتا ہوں۔ اگر میں کہیں غلطی کروں تو وہ مجھے ضرور منع فرمائیں۔ یہ بڑا ہی پرفتن دور ہے، فتنوں پہ فتنے نکل رہے ہیں اور ہم الجھ جاتے ہیں ان فتنوں میں۔ اور میرے دیکھنے کی بات ہے کہ میں نے دیکھا کہ بڑے ہی سلجھے ہوئے لوگ، بڑی بڑی بات کرنے والے لوگ، بڑی سمجھ رکھنے والے لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو انہیں خود پتہ نہیں چلتا کہ ہم گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو اس پرفتن دور میں ایمان جو بچانا ہے، اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسی بارگاہ، کوئی ایسی صحبت تلاش کریں کہ جس میں بیٹھ کر ہمارے ایمان کو کوئی خطرہ نہ ہو اور ہمارا ایمان محفوظ ہو۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پیر جو ہوتے ہیں، ہم پیروں کے مرید ہوتے ہیں، پیروں کی بیعت کرتے ہیں۔ یہ پیر ہوتے کیا؟ ہم کیوں ان کی بیعت کرتے ہیں؟ مرشد کے بارے میں جو علماء بیان کرتے ہیں 4 شرائط، میں ان میں سے صرف ایک شرط پہ بات کرتا ہوں۔ وہ ہے پہلی شرط کہ اس کا ایمان یعنی اس کا عقیدہ کیا، اور یہی بنیادی بات ہے۔ آپ جب کسی پیر کا مرید ہونا چاہتے ہیں، ہونے جاتے ہیں، تو ذہن میں یہ تصور رکھیں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام آپ نہیں کر رہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جو آپ کبھی کسی پیر کے ہاں مرید ہونے جاتے ہیں، بیعت کرنے جاتے ہیں، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ آپ یہ تصور کر کے جائیں کہ آپ اس پیر کو اپنا ایمان جو ہے وہ دے رہے ہیں، اس پیر کو آپ اپنا ایمان دے رہے ہیں۔ تو اب پیر کی یہ شخصیت، اگر وہ پیر اپنے عقیدے پہ قائم ہوگا، صحیح عقیدہ اس کا ہوگا، تو وہ آپ کو صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ آپ اپنا ایمان اسے کس طرح دیتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ کسی کی بیعت کرتے ہیں اور بیعت کرنے کے بعد اس کی ہر بات کو، ہر اس کے راستے کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو جب وہ آپ کو جو کہے گا آپ وہ کریں گے۔ اگر وہ گستاخ رسول نکلا تو آپ کو وہ گستاخ رسول کر دے گا۔ اگر وہ گستاخ صحابہ ہوا تو آپ گستاخ صحابہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ گستاخ اولیاء ہوا تو آپ گستاخ اولیاء ہو جائیں گے۔ صرف ایک جملہ یہ یاد رکھیں، پیر صاحب تشریف فرمائے، علماء تشریف فرمائے، میں اس جملے کی وضاحت ضرور کروں گا، لیکن جملہ میرا یاد رکھیں آپ۔ وہ جملہ یہ ہے کہ کسی پیر کا مرید نہ ہونے سے ہم کافر نہیں ہوتے، کسی پیر کی بیعت نہ کرنے سے ہم کافر نہیں ہوتے، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی پیر کی بیعت کر کے ہم کافر ہو جائیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی پیر کی بیعت کریں، بیعت کر کے کافر ہو سکتے ہیں۔ یہ پرفتن دور ہے، اس دور میں یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے پیر کا لفظ ایسے لوگوں کے لیے یوز نہیں کیا جاتا جو غلط ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ اس کی بیعت کر لیں گے، اس کی ہر بات کو تسلیم کریں گے، تو جب ہر بات آپ اس کی تسلیم کر رہے ہوں گے تو آپ کو وہ جس طرف چاہے گا لے جائے گا۔ اگر وہ گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء، گستاخ رسول بھی ہوا تو آپ نے اس کی بات پہ آمین کہہ دینا۔ اور اس بات کے بعد ایک میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ ماہ محرم، آج 1 محرم ہے، اگلا مہینہ جو ہے وہ سفر کا ہے، 6 سفر، ایک عظیم الشان محفل منعقد کی جا رہی ہے، اور اس میں
صاحبزادہ عبدالحمید چشتی صاحب خانے واز سے تشریف لائیں گے، خطاب کریں گے. اور اس محفل کی خصوصیت کیا ہے کہ اس ہمارے علاقے کی خوش قسمتی، خوش نصیبی کہ گلستان محدث اعظم پاکستان کے مہکتے ہوئے پھول پروردہ گوشے ولایت محسن اہل سنت صاحبزادہ فیض رسول رضوی صاحب متولی آستان عالیہ محدث اعظم پاکستان اور صدر انجمن فدایان رسول پاکستان آپ تشریف لائیں گے. یہ وہ گھر ہے جس گھر نے ہمارے ایمان بچائے، اور آپ شرکت فرما کر یہ ثبوت دیں کہ ہم ان کا یہ احسان مان رہے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے ایمان بچانے والے ہیں. کون؟ محدث اعظم پاکستان. اب محدث اعظم پاکستان کون ہے؟ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن میں صرف 2-3 منٹ میں آپ کا تھوڑا سا تعارف کہ کون محدث اعظم پاکستان. آپ کو محدث اعظم کس نے کہا؟ آپ کے مریدوں نے، آپ کے شاگردوں نے. اکثر مرید، اکثر شاگرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیر کے لیے بڑے بڑے القابات، بڑے بڑے خطابات ان کو دے دیتے ہیں، لیکن محدث اعظم کو محدث اعظم کہنے والا وہ بھی ولی ہے، وہ بھی علم کا شہنشاہ ہے، غزالی زماں ہے، راضی دراں ہے. میری مراد علامہ احمد سعید کاظمی صاحب ملتان شریف والے رحمت اللہ علیہ. آپ نے فرمایا کہ یہ محدث اعظم ہے. کسی نے پوچھا محدث تو وہ ہوتا ہے جو حدیث کی کتاب لکھتا ہے. فرمایا حدیث کی کتاب لکھنے والا بھی محدث ہوتا ہے، لیکن یہ وہ محدث ہے جس نے ہزاروں لاکھوں محدثین تیار کیے ہیں. ویسے محدث اعظم کیوں نہ کہے. ولی کی پہچان ولی کی ہوتی ہے، عالم کی پہچان عالم کی ہوتی ہے. محدث اعظم کو محدث اعظم کہنے والا ولی بھی ہے، عالم بھی ہے. ایک چھوٹی سی بات اس کے بعد اجازت. میاں غلام اللہ شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک مرید محدث اعظم پاکستان کے ہاں دورہ حدیث کرنے جاتا تھا، حدیث شریف پڑھنے جاتا تھا. ایک دن آپ نے اس مرید سے پوچھا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا ہے. مرید سے پوچھا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا ہے. میاں غلام اللہ شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مرید سے پوچھا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا ہے. اس نے کہا کہ جی وہ بڑے عشق میں حدیث پڑھاتے ہیں. اگر نبی پاک کے مسکرانے کا ذکر آتا ہے تو مسکراتے ہیں، اگر رونے کا ذکر آتا ہے تو روتے ہیں. فرمایا نہیں، میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب وہ حدیث پڑھاتے ہیں تو کیا وہ دائیں طرف کو جھکتے ہیں؟ کیا وہ دائیں طرف کو جھکتے ہیں؟ اس نے کہا جی. آپ مسکرانے لگے تو مرید نے پوچھا حضور وہ کیوں جھکتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ عظیم محدث ہے، یہ ولایت کا وہ بادشاہ ہے کہ جو خود حدیث نہیں پڑھاتا، یہ حدیث والے سے پوچھ کر حدیث پڑھاتا ہے، یہ نبی پاک سے پوچھ کر حدیث پڑھاتا ہے. جب وہ دائیں طرف جھکتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں پھر پڑھاتے ہیں. یہ کوئی عام محدث نہیں ہے. یہ محدث اعظم پاکستان. میں نے بات کی پہلے علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی، میاں غلام اللہ شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور کہتے ہیں نا کہ پیر سیال لجپال، پیر سیال لجپال حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ عظیم روحانی بزرگ بھی ہیں اور عظیم عالم دین ہیں، جن کے علم کی کوئی حد ہی نہیں تھی، بے انتہا علم تھا آپ کے پاس. آپ جب فیصل آباد میں تشریف لاتے ہیں تو جوتیاں اتار دیتے ہیں، جوتیاں اتار دیتے ہیں. جب فیصل آباد میں تشریف لاتے ہیں، عظیم عالم دین اور عظیم روحانی بزرگ ہیں، آپ کے لاکھوں کروڑوں مرید ہیں. کسی مرید نے پوچھا کہ حضور آپ نے جوتیاں کیوں اتاری؟ آپ فیصل آباد میں داخل ہوئے، پیچھے آپ جوتیاں پہن کر آئے ہیں، یہاں پر کیوں اتار دی جوتیاں؟ مرید نے پوچھا
جوتیاں میں نے اس لیے اتاری ہیں کہ میں آج ایک عاشق کے شہر میں ہوں، جو عاشق رسول ہے، جو عاشق مدینہ ہے، تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس شہر میں جوتیاں پہن کر چلوں۔ یہ اس عاشق رسول کے شہر کی توہین ہے، بے ادبی ہے۔ یہ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں ادب کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ آخری بات یہ کہ جو آئندہ ماہ سفر میں ہو رہا ہے جلسہ میلاد محفل ہو رہی ہے، وہ ہے اس سے اعلیٰ